آج کی منعقدہ تقریب جس طرح کے آپ سب کے علم میں ہے، ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے برادر محترم اللہ ان کو، ان کے خاندان کو توفیق صبر عطا کرے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں ان میں یہی حکم دیا گیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکرانہ ادا کرنے کے حکم نامے کے متصل بعد والدین کا شکریہ ادا کرنے کی تلقین اور حکم ارشاد کیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ طے کر دیا، یہ فیصلہ ہے اس کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوگی اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تو وہاں بھی عبادت کے حکم نامے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حکم عبادت کے ساتھ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے اور سبب مجازی والدین ہیں، اس لیے فوراً والدین کا تذکرہ کیا گیا اور والدین کی رضا میں اللہ کی رضا کو پوشیدہ رکھا گیا۔ رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، زندگی میں سرخرو اور کامیاب اور بامراد ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے کچھ گناہوں کا ذکر کیا ہے جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور کچھ نیکیوں کا ذکر کیا ہے جن کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ وہ گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، ان میں سے ایک گناہ والدین کو ناراض کرنا ہے، اور وہ نیکی جس کی جزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے وہ والدین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ نہیں تو نشان لگا لو شخص پہ جو والدین کا فرما بردار ہے، کبھی اس کی پگڑی کا کلس آپ جھکتا ہوا نہیں دیکھو گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو والدین کا گستاخ اور بے ادب ہے، زندگی میں اس کو ہمیشہ آپ رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ تو خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کی رضا کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، اور خوش نصیب لوگوں کا یہ مقسوم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بایزید بستانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں اللہ کی محبت کی طلب جاگی اور مجھے اس کو پانے کا شوق فراواں ہوا تو میں اس طلب میں نکلنے لگا، تو مجھے ماں کے حق یاد آئے، تو میں اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہا ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں، تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، تو رب کی قربت کے لیے کوشش بلیغ کر اور اللہ کی قرب کو حاصل کر لے۔ کہتے میں 12 سال تک تیفور کے جنگلوں میں گھومتا رہا، خاک چھانتا رہا، اللہ کی قربت کے حصول کے لیے کوشاں رہا۔ ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا جاؤں۔ سردیوں کی رات تھی اور رات کا ایک پہر بیت چکا تھا۔ دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک دیا
کہ ماں کو سکھ تو تو نے دیا نہیں، دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو؟ اس وقت بستر پہ لیٹ چکی ہوگی، سردیوں کا موسم ہے، تیرے لیے گرم بستر چھوڑے گی اور سرد موسم میں آ کے دروازہ کھولے گی، تو جب خدمت کوئی نہیں کی تو تکلیف بھی کیوں دیتے ہو؟ تو اس احساس نے مجھے روک دیا اور میں گھر کی دہلیز کے ساتھ بیٹھ کے ساری رات کاٹ دی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی، اس نالی سے پانی کے کھنکنے کی آواز آئی۔ مجھے سمجھ لگ گئی کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور یہ جو نالی سے پانی آ رہا ہے یہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا باجزید ٹھہرو، میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی بھانپ لیتی ہیں، یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ میں ایک دفعہ بارسلونا کے ایئرپورٹ سے پاکستان آ رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری ہی ماں بولی بول رہے ہیں، تو مجھے غنیمت ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ کوئی اپنا ہم زبان مل جائے، تو میں ان لوگوں کی طرف لڑک گیا۔ تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ بھارتی پنجاب سے تھے۔ تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں آج 27 برس اور 3 یا 4 ماہ بعد واپس جا رہا ہوں۔ جب میں وہاں سے آیا تھا تو ابھی میری داڑھی کے بال بھی نمودار نہیں ہوئے تھے اور اب داڑھی سفید ہو گئی ہے، اور بڑی حسرت سے کہنے لگا کہ کیا خبر میں پہنچوں تو وہ مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کوئی اور پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز لگتی ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا بایزید ٹھہرو، میں آئی۔ تو خیر ماں نے دروازہ کھولا تو 12 سال کے بعد یہ ملاقات ہو رہی تھی۔ تو بال بکھرے ہوئے، حالت پر آگندہ اور صورت پریشاں۔ تو ماں نے میرے چہرے کی طرف جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے اور اس نے ایسے ہی ہاتھ پھیلا کے کہا، مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اپنا قرب نہیں دیا اسے؟ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا، اور میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈتا رہا، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پہ گئے تو جب نکلنے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے، این اطلبک، تو میں تمہیں کہاں تلاش کروں؟ تو کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا، پہاڑ پہ تلاش کرنا، میں جبل طور پہ جا رہا ہوں۔ جب جبل طور پہ پہنچے اور اللہ کے حضور تقاضۂ رویت کیا، عرض کیا مالک رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے رخ رحمت سے نقاب ہٹا دے اور مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو آواز آئی کہ اس پتھر کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو کہا مالک میں تو تیرے جلوے درختوں سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں۔ آپ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹنا شروع کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں نشو و نما پا کے جب بڑے ہوئے تو ایک قبطی کو تھپڑ مار دیا تھا، تو اس کی حضرت موسیٰ کے زوردار تماچے سے جان نکل گئی تھی۔ تو آپ کو اس صورتحال میں شہر چھوڑنا پڑا تھا، مصر چھوڑنا پڑا تھا، اور شہر مدین کی جانب جا نکلے تھے۔ وہاں ایک چشمہ تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو 2 حیادار لڑکیاں ایک سمت اپنے جانور لیے کھڑے تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ پردے اور حیا کی وجہ سے کسی عالی مرتبت شریف خاندان کی صاحبزادیاں ہیں اور یہ مردوں کے ہجوم میں گھسنا نہیں چاہ رہی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کے ان کے جانور ہانکے، ان کو پانی پلایا اور ان کی جانب پھر ہانک دیے۔ تو جب وہ اپنے گھر گئیں تو اپنے والد کو بتایا، جب انہوں نے پوچھا کہ اتنی جلدی آپ کا آنا کیسے ہو گیا، تو کہا کہ آج ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے
اور وہ اتنا شریف النفس تھا کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں حیا تھا، اور ان کی آنکھیں حیا سے خمیدہ سی جھکی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو ان میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ کو بلانے لائی، اور جب وہ لے کر کے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر گئی تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ وہاں وہ رہے، پھر اس کے بعد کہا کہ اب مصر کے حالات نارمل ہو گئے تو آپ وہاں چلے جائیں۔ تو یہ اپنی زوجہ کو لے کر کے مصر آ رہے تھے، اور حضرت سارہ جو ہیں وہ امید سے تھیں۔ تو راستے کے اندر دور آگ چمکتی ہوئی دکھائی دی، تو حضرت موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے وہاں تھوڑی سی آگ لے آؤں، سردی میں اس کو تاپو اور تمہیں کچھ تسکین پہنچے۔ لیکن جب آگ لینے گئے تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ تم وادی مقدس میں اتر آئے ہو، اب یہ جو وہ درخت چمک رہا تھا، آگ نہیں تھی، درخت پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ تو اس سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اپنی جو ہے وہ نالین اتار لو، تم مقدس وادی میں آ گئے ہو۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جلوہ اس آگ سے دیکھا تھا، اور جہاں سے کوئی منظر کسی نے دیکھا ہو تو وہاں اس کی مانوسیت ہوتی ہے۔ اس لیے جنت کے اندر جو پھل دیے جائیں گے وہ اس دنیا کے پھلوں سے شکلاً مشابہت رکھیں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تاکہ اس سے مانوسیت ہے۔ کیلے کی شکل کا کیلا ہوگا، مالٹے کی شکل کا مالٹا، سیب کی شکل کا سیب ہوگا، لیکن جب وہ اس کو توڑیں گے اور کھائیں گے اور دانت تلے دبائیں گے تو ایک دبانے سے 70 ذائقے منہ میں پھیل جائیں گے۔ دکھنے میں وہ اس پھل کی طرح ہوگا، لیکن جو ہے وہ اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اللہ اکبر! یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کی شکل کوئی اور ہوتی جنت کے اس پھل کی تو طبائع میں تنفر ہوتا، تو طبائع اس کی طرف راغب ہی نہ ہوتے۔ اس لیے کہ یہ نیڑے تو آئیں، پھر جب قریب آئیں گے تو ذائقہ کوئی اور ہوگا، تو قریب تو آئیں، شکل اس کیلے کی بنائی گئی۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بشری لباس میں بھیجا تاکہ کوئی میرے محبوب کے نیڑے آئیں۔ جب نیڑے آئیں تو پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے فیض پائیں گے۔ لیکن اگر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نورانی پیکر میں بھیجا ہوتا تو کوئی قریب ہی نہ جاتا۔ اس لیے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ ان جیسی صورت دے کر کے بھیجا۔ تو اب جہاں مانوسیت ہو وہاں انسان کی رغبت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو پہل درخت میں دیکھا تھا۔ اب جب کوہ طور پہ دوسری مرتبہ گئے اور اللہ سے تقاضۂ رؤیت کیا تو کہا کہ اس پتھر کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، اور اگر تم اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، مالک میں تیری تجلیوں کو درخت سے دیکھنے کا عادی ہوں، تو اب میری توجہ کو کسی اور جانب مبذول نہ کیا جائے، میری مانوسیت اس طرف ہے۔ تو کہا، اے موسیٰ، گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ کہا، میں نے کہا تھا کہ اطلبنی علی الجبل، مجھے ڈھونڈنا ہو تو پہاڑ کے اوپر تلاش کرنا۔ کہا، موسیٰ اس وقت سے تیری ماں کی نگاہوں کا مرکز یہ پتھر ہے، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے جلوے تمہیں اب اس پہاڑ سے ملیں گے، اس پتھر سے ملیں گے۔ تو اللہ نے ماں کی محبت اور ماں کا پیار اپنی محبت اور پیار کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو کہا، انشکر لی ولوالدیک۔ تو امام رازی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے وجود کے سبب حقیقی کے شکرانے کے متصل بعد جو ہے وہ سبب مجازی کا شکرانہ ادا کرنے کی تلقین کی۔ تو وہ لوگ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی بے مراد اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات میں عرض کروں کہ ماں باپ کے حق مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے،
ماں باپ مرنے کے بعد بھی تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ آج جو کل کا وزیر اعظم ہے آج وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، کل کا ایم پی ایم این اے آج سابقہ ایم پی ایم این اے ہے، لیکن ماں تو سابقہ نہیں ہوتی، باپ تو سابقہ نہیں ہوتا۔ قبر میں جب اتر بھی جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، تو ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ جب رشتہ نہیں ٹوٹتا تو حقوق بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو ایک حدیث پاک میں 4 حقوق کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، یہ ماں باپ کا پہلا حق ہے جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں، ورنہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو حقیقی ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کسی کاروباری مجبوری کی وجہ سے بیرون ملک ہوتے ہیں اور یہاں آنا ممکن نہیں ہوتا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ملک میں موجود ہوتے ہیں، قبرستان میں پہنچ کر کے بھی جنازہ نہیں پڑھتے، کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کو حیرت کا جھٹکا لگا ہوگا، بھلا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو موجود بھی ہو، جنازگاہ میں جائے بھی اور کھڑا رہے اور جنازہ نہ پڑھے؟ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں، اور آج اپنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں بھی رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے ان کے ضمیر پر کتنا بوجھ اس وقت ہوتا ہوگا کہ ماں کا جنازہ پڑا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہے اور وہ کھڑے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ کتنا ان کے ضمیر پہ بوجھ ہوگا، اور ماں باپ جو ہے وہ ان کا احساس اور شعور جو ہے اس پر کتنی تکلیف کے ہتھوڑے گرتے ہوں گے کہ یہ نکمی اولاد جن کے لیے سب کچھ دیا، یہ عادت بھی نہیں رکھتی کہ میرا جنازہ بھی پڑھ سکے۔ اللہ اکبر، یہ پہلا حق تھا ماں باپ کا جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہے۔ اگر والدین کی اچھی نیک تربیت کی ہے ماں باپ نے اور اولاد صالح اور پاکیزہ ہے تو پھر وہ خود جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کر پاتے ہیں، لیکن کم از کم پڑھنے کی سعادت تو بہت اہم ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہے۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنا۔ خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے غفران و رحمت کی دعائیں کبھی بھی فراموش نہیں کرتے۔ اور میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث پاک اس کی تائید میں بھی کہیں میسر آئی کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، انتقال کر گئے ہوں تب بھی، کبھی اس میں ناغہ نہ کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد نیک ہے، نمازی ہے، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ دوسرا حق ہے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب الادا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے مالک اسے بھی بخش دے۔ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، تعبیر و رویا میں ان کا بڑا نمایاں مقام ہے۔ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے زندگی میں تو یہ دعا ضرور مانگتے تھے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما دے۔ کسی نے کہا آپ کو ان سے کوئی خاص ہمدردی کا رشتہ ہے؟ کہا ہاں وہ تو ہے ہی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ان کے لیے دعا کر کے اپنے آپ کو ان کی دعا کا مصداق بنانا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ تو یہ بھی کہا کرتے تھے کون ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعتیں پڑھے اور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی موقوف نہیں ہونے دیتی۔ تیسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہے
وہ ہے بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، چچا باپ کی جگہ پہ ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو ماں باپ کی خوشنودی کا، روحانی تسکین کا ذریعہ بنتا ہے، اور مرنے کے بعد ماں باپ کا حق ہے جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہے۔ اور چوتھا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہے وہ ہے وعدوں کی تکمیل کرنا۔ انہوں نے کوئی وعدے کیے تھے، پورے نہیں کر سکے، چل بسے، تو اولاد کے ذمے ہے ان وعدوں کو پورا کرنا۔ تو ان کے جو بھی معمولات خیر ہیں، ان کے جو اچھے کام ہیں، ان کاموں کو آپ جاری رکھیں، یہ ماں باپ کا حق ہے، اور ان کی روح کو اس سے تسکین اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ ویسے تو امام اہل محبت، امام اہل سنت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ نے باقاعدہ ایک رسالہ تصنیف کیا جس میں مرنے کے بعد ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان کو مختلف احادیث سے جمع کر کے جو ہے وہ ایک رسالے کی شکل میں جمع کیا، اور وہ 12 حق ہیں جو انتقال کے بعد، جس طرح اس حدیث میں 4 حقوق کا ذکر ہے، باقی مختلف جگہوں سے انہوں نے جمع کیے 12 حق۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آخری حق، 12 حق بیان کرنے کے بعد آخری حق یہ ہے کہ اچھے برے اعمال قبر میں والدین کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو والدین کا اولاد کے ذمے 12واں حق یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح بن جائیں تاکہ والدین کو ان کی جانب سے اچھی خبریں موصول ہوتی رہیں اور ان کو تسکین اور قرار اور راحت نصیب ہوتا رہے۔ اللہ اکبر! تو خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ خوشی کا سامان کرتے ہیں۔ بری اولاد دنیا کے اندر بھی ماں باپ کو اذیت دیتی رہتی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد قبر میں بھی ان کی جانب سے ان کو تکلیف اور اذیت پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن اچھی اولاد دنیا میں بھی ایسے اچھے اعمال بجا لاتی ہے کہ ماں باپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو تسکین ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے اچھے نمبر لیے، میرے بیٹے نے لوگوں کی مدد کی، میرے بیٹے نے 5 گانا نماز کا عادی ہے، میرا بیٹا ان خوبیوں کا، میری بیٹی ان خوبیوں کی حامل ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قبر میں بھی ان کو ہماری جانب کے ساتھ ایسی اچھائیاں جانی چاہیے کہ ان کو قبر میں آسودگیاں، برکتیں اور بہاریں نصیب ہوں۔ کل وہ والدین تھے، آج چلے گئے، آج ہم والدین ہیں، ہم بھی چلے جانا ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد ہم سے اچھا سلوک کرے گی، لیکن اگر ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ جرم ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ضرور بھگتنا پڑتی ہے، تو ہم اپنی اولاد سے وہ سزا جو ہے وہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اپنے خاص کرم سے، فضل سے ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص ہمارے میزبان محترم کو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو خاص جزا عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی صالحیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی مثالی بن جائے۔